یا اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ سابقہ امتوں میں سے کسی کو نصیب ہی نہیں ہے، جو عمل کرے گا وہ جنت جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدنی ربی ان يدخل الجنة من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب۔ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی اس اسلام کو تہہ دل سے قبول کر لے گا، زبان سے، دل سے اور عمل سے وفا کرے گا، میں تیری امت میں سے اے میرے پیارے پیغمبر 70,000 لوگوں کو بغیر حساب اور عذاب کے جنت بھیجوں گا۔ مع کل 1000 70,000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000۔ اگر 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کرے 4 ارب 90 کروڑ لوگ اس امت میں سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ بھی اسلام کی عظمت ہے، یہ پچھلی امتوں کو نصیب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بھی بیان کر دی۔ اگر کوئی شخص وہ نشانیاں اختیار کرنا چاہتا ہے کہ میرا حساب و کتاب نہ ہو اور مجھے جنت بھیج دیا جائے، تو 4 نشانیاں ہیں۔ الذین لا یسترقون، وہ کسی کاہن و نجومی کے پاس جا کے دم جھاڑ نہیں کرواتے، طلب نہیں کرتے، کسی کاہن و نجومی اور پامس کے پاس جا کے ہاتھ نہیں دکھاتے۔ ولا یسترقون ولا یتطیرون، اور وہ فال نہیں نکالتے۔ فال نکالنا کیا ہے؟ ذرا دیکھیے، ذائچہ بنائیے، دیکھیے کہ فیوچر میں کیا کروں گا۔ ولا یتطیرون ولا یکتوون، اور نہ ہی اپنے جسم کو لوہا گرم کر کے جو پہلے علاج کیا جاتا تھا اس کو لگایا جاتا، کئی کیا جاتا، وہ اس علاج کی طرف بھی نہیں۔ ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، وہ دنیا کی کسی بات پہ توکل نہیں کرتے۔ دنیا کی باتوں کو سبب تو سمجھتے ہیں لیکن مسبب الاسباب اللہ کو سمجھتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا قطع من صفر، اور دوسری روایت میں آتا ہے خیطا، ایک نوجوان کے ہاتھ میں دھاگا دیکھا، اور دوسری روایت میں آتا ہے تانبے کا بنا ہوا ایک کڑا دیکھا۔ پوچھا ما حاضی، یہ کیا ہے؟ قال من الواہنہ، میرے جوڑوں کی درد ہے جس وجہ سے میں نے اس کو پہن رکھا ہے۔ فرمایا لا یزیدک الا وہنہ، جب تک یہ پہنے رکھو گے کمزوری دور نہیں ہوگی۔ ولو مت ما افلحت ابدا، اگر ایسے موت آ گئی تو کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ اس نے فوراً توڑ کے پھینک دیا۔ نوجوان نسل کس طرح اسلام کی عظمت کے ثمرات لے گی جن کو دھاگے پہ یقین ہے اللہ پہ یقین نہیں ہے، جن کو فلاں ضامن پہ یقین ہے اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے پڑھا ہوگا کتنے امام ضامن باندھنے والوں نے باندھے، موت سے بچ گئے، اس وقت مٹی میں مٹی ہو گئے۔ جن کا رب پہ توکل نہیں وہ بغیر حساب کے جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنت میں بغیر حساب جائیں گے جن کے 4 وصف ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں توکل نصیب فرمائے۔ اور یہاں اسلام کی ایک بہت خوبصورتی جو پہلی امتوں کے لیے نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ، یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ انسان اس روایت کو پڑھتا ہے تو اللہ کی قسم اتنا اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت 4 ارب 90 کروڑ لوگوں کو بغیر حساب کے جنت بھیجیں گے، اور انہوں نے آخذا بعضهم بعضا،
ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے ایک ہی دروازے سے ایک ہی وقت اکٹھے جنت میں جائیں گے۔ آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنت کا دروازہ کتنا بڑا ہوگا، اتنے لوگ ایک دروازے سے بیک وقت داخل ہوں گے، اور آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جنت کتنی بڑی ہے۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ، 3 چلو بھر کے اللہ تعالی جنت میں بغیر حساب کے اور بھی داخل کر دیں گے۔ یہ اسلام کی نعمت ہے، یہ اسلام کی رحمت ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، مولا کریم تو مالک الملک ہے، ہمیں بھی اس قابل بنا کہ ہم بھی بغیر حساب کے جنت جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے دیکھا ایوب علیہ السلام تو اللہ کے پیارے پیغمبر تھے، انبیاء کے بارے میں تو کلام کی ضرورت ہی نہیں، سب سے اعلیٰ درجات تو جنت میں انبیاء کے ہیں، لیکن سابقہ امتوں میں جو لوگ بیمار ہوتے کسی کو یہ بات نہیں کہی گئی۔ لیکن حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ ایک عورت جس کو شکایت تھی، بیماری تھی، شکایت کس بات کی؟ ایپیلیپس کی، جب وہ آئی اور آ کے کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے، انی اسرع، جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے لباس ہو جاتی ہوں۔ فرمایا ان شئت صبرتی فلک الجنہ، اگر چاہتی ہو صبر کر لو، جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں، اگر چاہتی ہو دعا کر دیتا ہوں، اللہ صحت دے دیں گے، لیکن جنت کی ضمانت نہیں، یہ نہیں میں دوں گا۔ اس عورت نے سوچا کہ بوڑھی ہو گئی ہوں، اب کتنی زندگی باقی ہے؟ قالت بل اصبر، میں صبر کروں گی۔ اللہ کے رسول نے جنت کی ضمانت دے دی، خوشخبری سنا دی، جنتی عورت بن گئی، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو بن گئی۔ پھر آئی کہتی یا رسول اللہ انی اتکشف فادع اللہ الا اتکشف، میں بیماری پہ تو صبر کر لوں گی، میں جو بے پردہ ہو جاتی ہوں مجھے پسند نہیں ہے۔ کون سی عورت ہے؟ جنتی۔ تمہیں تو جنت کی بشارت مل گئی، اب تمہیں کس پردے کا فکر؟ جنت کی بشارت ملنے کے باوجود کہا کہ میں بے پرد ہو جاتی ہوں، اب اتنی دعا کر دیجئے کہ میں بے پرد نہ ہوں۔ آپ نے دعا کر دی، بے پردہ بھی نہیں ہوئی اور جنت کی بشارت بھی مل گئی۔ یمن سے ایک عورت آئی، کہا اس بیماری پہ صبر نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صبرتی فلا حساب علیکی، صبر کر لو تو میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں بغیر حساب کے تم جنت میں چلی جاؤ گی۔ اس عورت نے سوچا چند ایام کی یہ بات ہے اور آگے حساب ہی کوئی نہیں، اس نے کہا بل اصبر، میں صبر کروں گی۔ اللہ کے رسول نے دعا دے دی کہ اللہ تمہیں بغیر حساب کی جنت میں لے جائے گا۔ یہ ساری عظمتیں، یہ رحمتوں کے پہلو، یہ جنت میں جانے کی آسانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اور اسلام کے اندر پیش کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ساری نعمتوں پر اطمینان کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔